تاج الشریعہ، بدر الطریقہ، مرجع عالم، فقیہ اعظم، شیخ الانام، ثانی حجت الاسلام، حضرت العلام الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری برکاتی بریلوی مد ظلہ العالی کی مقناطیسی شخصیت عالم اسلام خصوصاً بر صغیر ہند و پاک میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ہر جہت سے اپنے آبا و اجداد کے حقیقی وارث اور جانشین ہیں۔ علم و فضل، زہد و تقوی، خلوص للہیت اور پاسداری شرع میں اپنے اسلاف کے عکس جمیل ہیں۔ ولی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس مشہور مقولہ کی منہ بولتی تصویر حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کے نور و نکہت برستے حسین چہرے پر ایسی دلکشی اور بانک پن ہے جس پر سج دھج اور بناؤ سنگار کی ہزاروں رعنائیاں نثار ہیں۔ اگر لاکھوں کے مجمع میں تشریف فرما ہو تو اہل جمال دیکھتے رہ جائیں۔ آپ علم ظاہری و باطنی کے کوہ گراں، کشور علم و فضل کے شہنشاہ اور اقلیم روحانیت کے تاجدار ہیں۔ بلا شبہ آپ کا زمانہ پانے والے، آپ کی زیارت کرنے والے اور آپ کے مقدس ہاتھوں پر شرف بیعت حاصل کرنے والے لوگ قسمت کے دھنی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ جماعت علماء کے سردار، زہد و تقوی میں نادر روزگار اور موجودہ دور میں مذہب اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کے سب سے بڑے مبلغ اور پاسبان ہیں۔ مجدد اعظم اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے علوم کے وارث ہونے کی آپ کے اندر یہ شان نظر آتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مفتی آپ کی عزت و تعظیم کرتے ہیں، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اپنے جلسوں اور کانفرنسوں میں آپ کو صدر کی حیثیت سے مدعو کرتے ہیں۔ آپ کے فتووں کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ اس دور میں اگر آپ کے جیسی شخصیت نہ ہوتی تو امت مسلمہ کئی معاملات میں انتشار کا شکار ہو جاتی اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتی۔ غرض یہ کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ آپ کے خطابات کو سننا اور ان پر عمل کرنا عوام اہل سنت کے لیے بہت ہی ضروری اور فائدہ مند ہے۔ معزز سامعین، نبیر اعلی حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک خطاب سماعت فرمائے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورائے اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ اراکین منتظمہ کمیٹی، جملہ مدرسین مدرسہ ھذا منبر پر جلوہ بار علماء ذی وقار، دوست اور بزرگوں اسلام کی عزتدار اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ تھوڑا بھئی اگر ہو سکے تو اس کی آواز صاف کر دو کچھ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته والشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی، آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے. غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي قمی امرتك الخير لكن ما تمرت بي فما استقمت فما قولی لك استقمی. صاحب لطف بے کرام مدد نوشہ بزم عارفہ، مدد سیدی مرشدی عبداللطیف اسپے نعمت زما، مدد میں ایسے پیر کا مرید ہوں جو سیدی صدر الافاضل فخر الاماثل محدث مراد آبادی کے مرید اور خلیفہ ہیں. اور صدر الافاضل اس ذات کا نام ہے جن کا کانٹیکٹ اعلی حضرت سے اتنا اٹوٹ ہے، اتنا اٹوٹ ہے سیدی صدر الافاضل کا کانٹیکٹ اعلی حضرت سے اتنا پختہ ہے. اور کیا ہے نظر صدر الافاضل میں اعلی حضرت؟ بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی بریلی شریف سے واپسی ہوئی ہے، اس کے اعلی حضرت کا رنگ چڑھا ہوا ہے. ڈائریکٹ بریلی سے آ رہے ہیں. اعلی حضرت کے شہر سے. ہمیں اعلی حضرت سے بھی پریم ہے اور ان کے شہر سے بھی پریم ہے. نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے. تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ ادنا کو اعلیٰ بنا دیتا ہے، گھٹیا کو بڑھیا بنا دیتا ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے، قطرے کو دریا بنا دیتا ہے.
نسبت نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، علی مرتضی کو حیدر کرار بنا دیا۔ کون بریلی کو یاد کرتا؟ یہ بھی دوسرے شہروں کی طرح ہوتا، مگر وہ ہر ایک قدم اعلی حضرت جس سے قدم میمنت لزوم اعلی حضرت نے بریلی کو سرفراز کیا تو اہل اسلام کی دلوں کی دھڑکن بن گیا بریلی۔ ہم بریلی سے اس لیے پیار نہیں کرتے ہیں کہ بریلی خوبصورت شہر ہے، اس لیے پیار نہیں کرتے ہیں کمشنری ہے، سڑکیں چوڑی ہے، سڑکوں میں جاذبیت ہے، یہ بریلی کا بازار مشہور ہے اس لیے ہم کو بریلی سے پریم ہو نہیں، ہم تو بس اس لیے پریم کرتے ہیں کہ ہماری عقیدتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا ٹھکانہ، ہماری آرزوؤں کی منزل یہ شہر بریلی تیرے کلیجے میں تشریف فرما ہے۔ تو نے اعلی حضرت کے قدم کو چوما ہے، تیرا کلیجہ اعلی حضرت کے تلوے سے مس ہوا ہے، تیرے سینے میں سنیوں کی مسلمانوں کی امانت محفوظ ہے، اس لیے ہم بریلی تجھے عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ سیدی صدر اللہ فاضل کا ایسا کانٹیکٹ ہے اعلی حضرت سے، ایسا خوبصورت کانٹیکٹ ہے، جب تک 17 سال کی عمر ہوئی تھی تب تک کانٹیکٹ نہیں تھا۔ 18 سال کی عمر میں جب الکلمۃ العلیہ کو لکھا تو اعلی حضرت کے ایک بڑے چہیتے مرید رہتے تھے مراد آباد میں، الکلمۃ العلیہ لے کر کے بریلی شریف پہنچ گئے۔ اعلی حضرت کی بارگاہ میں الکلمۃ العلیہ پیش کر دیا، اعلی حضرت نے ملاحظہ فرمایا تو بڑے خوشی و ارشاد فرمایا یہ کسی معمر عالم کی معلوم ہوتی ہے۔ عرض کی سرکار یہ کسی معمر عالم کی نہیں ہے بلکہ جن کی یہ کتاب ہے ان کی عمر صرف 18 سال ہے۔ علم غیب کے موضوع پر الکلمۃ العلیہ 18 سال کی عمر میں سیدی صدر اللہ فاضل نے تحریر کی، بارگاہ اعلی حضرت میں پہنچی تو اعلی حضرت نے پسند کیا اور ارشاد فرمایا انہیں ہمارے پاس لائیے۔ اب ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مراد آباد کا کانٹیکٹ، مراد آباد کا روحانی تعلق، مراد آباد کا بریلی سے، بریلی کا مراد آباد سے، یہ علمی فیضان ادھر سے چلا، علم کا سورج، علم کا چندہ، علم کا ستارہ مراد آباد سے چلا، اور جب بارگاہ اعلی حضرت میں میرے سیدی صدر اللہ فاضل پہنچتے ہیں اور اعلی حضرت کے چہرے کے جمال کے تقدس پہ نظر پڑتی ہے تو خدا کی قسم روح اعلی حضرت دیکھ کر اتنے متاثر ہوتے ہیں، اتنے متاثر ہوتے ہیں، شخصیت پر ایسا تاثر قائم ہوتا ہے کہ برجستہ بولتے ہیں اگر رات کنتہا احمد رضا علامہ کفرن فکمالا، اگر رات کنہا احمد رضا۔ تو یہ تو ہے صدر اللہ فاضل اور یہ ہیں اعلی حضرت۔ ابھی کل ہی تو عرس ہوا ہے قل شریف، پتہ نہیں کتنے ملکوں سے لوگوں نے شرکت کی ہے، فہرست تو آئی ہے اخباروں میں، ہلچل ہے دنیا میں اور ہونی بھی چاہیے۔ ارے بھائی دنیا میں بڑے بڑے قلم کار پیدا ہوئے، بڑے بڑے رائٹر پیدا ہوئے، بڑے بڑے لیکھک پیدا ہوئے، کسی نے کسی موضوع پر لکھا، کسی نے کسی موضوع پر لکھا، کسی نے کسی موضوع پر لکھا،
کسی نے قلم اٹھایا تو لیلا پر قلم اٹھایا، کسی نے قلم اٹھایا تو مجنوں پر قلم اٹھایا، کسی نے قلم اٹھایا تو فرحات پہ قلم اٹھایا، کسی نے قلم اٹھایا تو شیری پہ قلم اٹھایا، کسی نے قلم اٹھایا عشق مجازی پر قلم اٹھایا، مگر واہر بریلی کے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت فصیح اللسان بلیغ البیان علم کی چٹان ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان نے جو قلم اٹھایا تو ذات مصطفیٰ پہ اٹھایا، مصطفیٰ کے لوحہ مقدس کا خیال آیا تو لکھ دیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اور قدم مبارک کا خیال آیا تو لکھ دیا، خائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کفے پائے حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے سب نے کسی نہ کسی کے بارے میں لکھا، کسی نے کسی کے بارے میں لکھا، لکھتے ہیں لوگ۔ اب تو لوگ ہمارے ہندوستان کے بارے میں بھی خوب لکھ رہے ہیں، ہم بھی فخر کرتے ہیں، ہمیں بھی گرو ہے، ہم بھارتی ہیں، ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہمارا ملک کوئی ایسا ویسا ملک تھوڑا ہی ہے، سرکار کی پسند کا نام ہے ہندوستان، میرے مصطفیٰ کے انتخاب کا نام ہے بھارت، رسول اللہ کے پریم کا نام ہے ہندوستان۔ رخ مصطفیٰ بھارت کی طرف ہوا تو ارشاد فرمایا، ادھر سے مجھے بوئے اسلام آتی ہے۔ ارے اسی بوئے اسلام کا تو نتیجہ ہے کہ ممبئی میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، مدرسہ برکاتیہ کے تحت اجلاس منعقد ہوا ہے، دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے۔ اجمیر مقدس میں خواجہ کی تربت پاک اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے، دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مزار پاک اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی برکتیں اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے، کلیر میں صابر پاک کا بہتا ہوا فیضان کا دریا اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے، مخدوم سمنا کی چھوچھا میں فیضان بانٹ رہے ہیں اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے، بریلی میں مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے ماواؤں ملجا امام احمد رضا خان اسی بوئے اسلام کا نتیجہ ہے۔ تو ہم بھی بھارت کی قدر کرتے ہیں، وہ بھی بھارت کی قدر کرتے ہیں، سب بھارت کی قدر کرتے ہیں، ہمیں بڑا پریم ہے ہندوستان سے، بڑی محبت ہے ہمیں ہندوستان سے۔ اور تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ سارے ہی لوگ کم از کم بھارت سے پریم کا دعویٰ کرتے ہیں، تم نے گاڑیوں پر روڈوں پر بھی لکھا دیکھا ہوگا پشتوں پر، میرا بھارت مہان، میرا بھارت مہان، میرا بھارت مہان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے مہان، جب نہیں لٹا تھا تب بھی سونے کی چڑیا تھا، لٹ گیا ہے تب بھی سونے کی چڑیا ہے۔ اور ایک پتے کی اور بات بتا دوں تمہیں، یہ بھارت کتنا مقدس ہے، ہم حرم پاک سے پورم میں ہیں، ہم حرم پاک سے پورم میں ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری قسمت تمہیں مکہ المکرمہ لے گئی ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو تم نے در کعبہ دیکھا ہوگا، رخ در کعبہ بھارت کی طرف ہے، رخ در کعبہ کی جلوہ ریزیاں اے بھارتیوں تمہارے چہروں کی طرف ہیں۔ اور پتے کی بات بتا دوں، رخ در کعبہ ہی نہیں بلکہ مقام ابراہیم کی مقبولیت کی بلندی بھی متوجہ ہے تمہاری طرف۔ اور آگے بڑھو، زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں کی رگڑ کا نتیجہ، چاہے زمزم یہ بھی بھارت ہی کی طرف۔ اور آگے بڑھو، سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی یادگار صفا اور مروہ وہ بھی بھارت کی طرف ہے، وہ بھی ہندوستان کی طرف ہے۔ اور آگے بڑھو، سب سے قیمتی بات
سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، بے کسوں کے کس، چارہ ساز دردمندہ، فخر رسولہ، مالک ہفتہ سبا، سیاح لامکہ، جس مکان مقدس میں پیدا ہوئے وہ مقدس مکان بھی بھارت کی طرف ہے۔ آئی ہے یاد ہندوستان کی، اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت بھی ہندوستان میں ہی ہے، اس لیے مجھے بھارت کی یاد آ گئی۔ کتنا مقدس ہے بھارت، سب نے کچھ نہ کچھ بھارت کے بارے میں لکھا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کو بھی یاد آ گئی بھارت کی، یوں کہہ کے چلے گئے سارے جہاں کو اچھا۔ کتاب میں تو لکھا سارے جہاں سے اچھا، مگر میں یوں کہتا ہوں سارے جہاں کو اچھا۔ خیال آ گیا مجھے، سارے جہاں سے اچھا نہیں، مکہ مدینہ سے اچھا نہیں، اس لیے میں ترمیم کر کے یوں کہتا ہوں سارے جہاں کو اچھا، اس لیے کہ مصطفیٰ کو بھی اچھا لگا۔ سارے جہاں کو اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا۔ تو یہ تو ڈاکٹر اقبال کہہ گئے، اور یہ ڈاکٹر اقبال وہ ہیں کہ جب شہزادہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مفتی اعظم ہند کی نظر ایک شعر پر پڑی ڈاکٹر اقبال کے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہے، تو میرے مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہی ایک شعر ڈاکٹر صاحب کو بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ یہ میرے مفتی اعظم نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کی مغفرت کے لیے یہی ایک شعر کافی ہے اگر مقبول ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اقبال میرے اعلیٰ حضرت سے کتنے متاثر ہیں، کہتے ہیں امام احمد رضا وہ وقت کے امام اعظم کا نام ہے۔ تو ہندوستان کو سب نے سراہا ہے، سب نے تعریف کی ہے، کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا، مگر چلو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں جب سب نے کچھ نہ کچھ لکھا تو میرے اعلیٰ حضرت کو بھی خیال آیا، اٹھا دیا میرے اعلیٰ حضرت نے بھی قلم، بھارت کی تاریخ میں چلا دیا قلم۔ اب آپ سوچتے ہوگے وقت کے سب سے عظیم رائٹر نے، سب سے خوبصورت لیکھک نے لکھا ہے تو سب سے اچھا ہی لکھا ہوگا، سب سے الگ لکھا ہوگا، ایسا لکھا ہوگا کہ ان سے پہلے کسی نے نہ لکھا ہوگا۔ چلو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں بریلی چلتے ہیں، در اعلیٰ حضرت پر دستک دیتے ہیں، اے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تم نے کیا لکھا بھارت کے بارے میں؟ ہٹاؤ نقاب اس کتاب کے چہرے سے جس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے بھارت مہان ہے، بھارت مہان ہے۔ اعلیٰ حضرت تمہاری نظر میں کیوں مہان ہے بھارت؟ تو آپ سوچتے ہوگے مولانا جلدی بتا دو امام احمد رضا نے بھارت کی تعریف میں کیا لکھا ہے۔ بتانے سے پہلے ایسا کہہ دوں کہ جیسا انہوں نے لکھا ہے اس سے پہلے کسی نے نہیں لکھا۔ وہ ہر دقت نظر اعلیٰ حضرت، وہ ہر اعلیٰ حضرت کی سوچ کی بلندی، ان کی فکر کی پرواز کی بلندی، تخیلات کی پرواز کی بلندی، جیسا میرے اعلیٰ حضرت سوچتے ہیں کسی کی سوچ میں آتا ہی نہیں، جیسے میرے اعلیٰ حضرت کی فکر ہے کسی کی فکر میں آتا ہی نہیں۔ کیا لکھتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت؟ اے لوگوں بھارت مہان ہے۔ کیوں مہان ہے؟ تحریر فرماتے ہیں سنو لوگوں، جب بھارت میں سورج اگتا ہے، بھارت میں سورج نکلتا ہے، بھارت میں سورج طلوع ہوتا ہے تو سنو ٹیمپریچر 66 ڈگری ہوتا ہے، اور جب بھارت میں سورج ڈوبتا ہے تو ٹیمپریچر 92 ڈگری ہوتا ہے۔ اور سنو 66 عدد ہے اس میں جلالت کا، اور 92 عدد ہے اس میں رسالت کا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھارت میں سورج اگتا ہے تو اللہ کا نام لے کے اگتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو رسول اللہ کا نام لے کے ڈوبتا ہے۔
بدل کے یوں بھی کہہ سکتے ہو جب بھارت میں سورج طلوع ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کے طلوع ہوتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو محمد رسول اللہ پڑھ کے ڈوبتا ہے۔ یہ شان ہے بھارت کی۔ اس ملک میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور سن لو جی، سب سے پہلا سجدہ بھی بھارت کی سرزمین پہ ہوا، اور سب سے پہلے نبی کا نزول بھی بھارت کی سرزمین پہ ہوا، اور سب سے پہلے اللہ کا ذکر بھی بھارت کی سرزمین پہ ہوا، اس لیے کہ نزول سیدنا حضرت آدم بھارت کی سرزمین پہ ہوا، اس لیے سارے کمالات بھارت کی سرزمین کو حاصل ہیں، اور اللہ نے ہمیں اس بھارت میں پیدا کیا۔ تو اب وہ جو لوگ کہتے ہیں بھارت مہان ہے، بھارت مہان ہے، وہ ان کے نظریات ہوں گے کس نظریے سے کہتے ہیں؟ شاید وہ اس لیے لکھتے ہوں گے گاڑیوں کی پشت پہ کہ بھارت میں لال قلعہ ہے اس لیے مہان ہے، بھارت میں تاج محل ہے اس لیے مہان ہے، بھارت میں قطب مینار ہے اس لیے مہان ہے، بھارت میں گولڈن ٹیمپل ہے اس لیے مہان ہے، بھارت میں کمل گارڈن ہے اس لیے مہان ہے۔ یہ ان کی سوچ ہوگی، یہ ان کی فکر ہوگی، انہوں نے اس لیے لکھا ہوگا، مگر ہم بھارت کو مہان کیوں کہتے ہیں؟ سنو، سن لیو، ہم اس لیے مہان کہتے ہیں کہ بھارت مہان ہے، اس لیے مہان ہے کہ بھارت میں مصطفیٰ کا بھیجا ہوا عظیم الشان مہمان ہے، اور وہ خواجہ خواجگان ہے، اس لیے میرا بھارت مہان ہے۔ بھارت میں سیدنا مختوم اشرف تاریخ سلطنت سمنان ہے، اس لیے میرا بھارت مہان ہے۔ بھارت میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء مطعم الجیان ہے، اس لیے میرا بھارت مہان ہے۔ تو یہ ہمارا بھارت ہے، اس میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، ساری دنیا کا ٹیسٹ ہے اس میں۔ صوبہ بدلتے جاؤ، ٹیسٹ بدلتے جاؤ۔ ابھی میں دلی سے چلا تو پلین میں ہیٹر چل رہا تھا، ممبئی آیا تو اے سی چالو تھی۔ دیکھا آپ نے بھارت کی چینجنگ، وہاں گرم یہاں نرم۔ یہ بھارت ہی بھارت ہے، پورے ورلڈ کا ذائقہ لے لو اس بھارت میں، گھومتے گھومتے ادھر سے ادھر آ جاؤ، پورے ورلڈ کا ٹیسٹ حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے ساری دنیا بھارت گھومنے آتی ہے، تم بھی گھوما کرو۔ قرآن کہتا قل سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، کیسی کیسی چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا مہینہ چل رہا ہے، انشاءاللہ العظیم فیضان اعلیٰ حضرت کی برکت سے یہ مدرسہ برکاتیہ ضرور فیض پائے گا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا۔ کیا فیصلہ ہو گیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ آگے فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تیری موجودگی میں تیرے ماں باپ بوڑھاپے کو پہنچ جائے، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تو خبردار خبردار کسی کو بھی اف تک مت کہ، ولا تنہرہما، اور ان میں سے دونوں میں سے کسی کو جھڑک مت، وقل لہما قولا کریما، اور جب تو ماں باپ سے گفتگو کیا کر تو بہت نرم لہجے میں کیا کر۔ اب ارشاد فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں نرمی کے بازوؤں کو بچھا دے، اور ایسے کہا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے مالک و مولا، جب میں کسی لائق نہیں تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میں پھر نہیں سکتا
سکتا تھا، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، میں کھرے کھوٹے میں تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ اے اللہ جب میں کسی لائق نہیں تھا تو میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم و کرم کیا، آج میرے ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، مولا تو ان پر رحم و کرم فرما۔ ارشاد باری یہ تالا ہے، اے میرے بندو جب میری بارگاہ میں جبینی عقیدت کو جھکا کے بندگی کا اظہار کیا کرو، جب تم مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، ظہر پڑھا کرو، تب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اثر پڑھا کرو تب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، مغرب پڑھا کرو تب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، عشاء و فجر پڑھا کرو تب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، جمعہ پڑھا کرو تب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو، اس لیے کہ جب تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو گے اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت کرے گا، تمہارے کاروبار میں بھی برکت کرے گا۔ تفسیر روح البیان ہے جلد اول سورہ بقر پہلا پارہ صفحہ 103 سطر نمبر 24-25۔ النظر الى الکعبۃ المکرمۃ عبادہ، النظر فی المصحف عبادہ، النظر الى وجہ العلیم عبادہ، النظر الى وجہ الوالد عبادہ۔ من زار عالما فکانما زارنی ومن جلس عالما فکانما جلسنی ومن صافح عالما فکانما صافحنی ومن جلسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ۔ سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت، صرف دیکھنا عبادت، نہ ہلدی لگے نہ فٹکری رنگ چوکھا، صرف دیکھنا عبادت۔ سنیو اگر تمہاری قسمت تمہیں مکہ المکرمہ لے جا، اگر تمہارا مقدر تمہیں حرم پاک دکھا دے، مکے کی گلیوں میں ٹہلنا نصیب ہو تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں حرم میں جاؤ، مکے میں داخل ہو تو خدا کے حرم میں داخل ہو اور حرم میں جا کے اللہ کا گھر دیکھو۔ فرماتے ہیں اللہ کے گھر کا دیکھنا عبادت، اور سونے پر سہاگا دیکھو صبح سے شام تک، نظر بدل بدل کے کعبہ دیکھتے رہو، جتنی مرتبہ نظر بدل بدل کے کعبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ نیا نیا عبادت کا ثواب۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، میدان عرفات میں جانا عبادت ہے، جبل رحمت پہ جانا عبادت ہے، مزدلفہ ٹھہرنا عبادت ہے، حجر اسود کا چومنا عبادت ہے، طواف کعبہ عبادت ہے، شیطان کو کنکر مارنا عبادت ہے۔ اور یا رسول اللہ آپ کی تربت پاک کا دیکھنا، مدینے کی گلیوں کی زیارت، گنبد خضرا کی چھاؤں میں ٹھہرنا، آپ کی مقدس جالیوں کی رنگت کا لمس یا رسول اللہ، تو سنیو سنو تربت پاک سے آواز آتی ہے اے میرے وفاداروں کیا پوچھ رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عرفات میں جانا عبادت ہے، جبل رحمت پہ جانا عبادت ہے، مزدلفہ ٹھہرنا عبادت ہے، مکے کی گلیوں میں گھومنا عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، طواف کعبہ عبادت ہے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنا مقبولیت کی ضمانت ہے، آب زمزم کو پینا عبادت ہے، صفا مروہ کی صحیح عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا اے میرے وفاداروں سنو اگر عرفات میں جانا عبادت ہے، جبل رحمت پہ جانا عبادت ہے، مزدلفہ ٹہرنا عبادت ہے، طواف کعبہ عبادت ہے، حجر اسود کا چومنا عبادت ہے، مکے کی گلیوں میں ٹہلنا عبادت ہے، تو سنو میرے وفاداروں اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو سن لو منظارا تربتی وجدت لہو شفاعتی، اگر کعبے کا دیکھنا عبادت ہے تو میری قبر کا دیکھنا شفاعت کی ضمانت۔ اور عبادت اور ہے اور شفاعت کی ضمانت اور ہے، اور یہی وہ اور ہے جو قابل غور ہے۔ آگے فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت۔ مجمع میں 2 ہی پرکار کے لوگ ہوں گے، کچھ تو دیکھ کے قرآن پڑھ پاتے ہوں گے، کچھ غریب پڑھے نہیں ہے دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو جنہوں نے نہیں پڑھا ہے وہ فیضان برکاتیوں میں ایڈمیشن لے لیں۔ یہ در فیضان برکاتیہ اس لیے کھلا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، عمر کی بھی کوئی قید نہیں،
10 سال کے ہو تب بھی آ جاؤ، 20 کے ہو تب بھی آ جاؤ، 30 40 کے ہو تب بھی آ جاؤ، 50 60 کے ہو تب بھی آ جاؤ، 60 70 کے ہو، اگر قبر میں پیر لٹکے ہیں تب بھی آ جاؤ۔ یہ مدرسین جامعہ مستعد ہے، تیار بیٹھے تمہیں پڑھانے کو۔ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ لو، صحیح قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ صحیح قرآن پڑھو گے تو نماز ہوگی، اور قرآن صحیح نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو بے نمازی ہوگے، بے نمازی ہوگے تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو جنت میں جانے کے لیے صحیح قرآن پڑھنا ضروری، اور صحیح قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے کا ہونا ضروری، اور مدرسے میں ایڈمیشن لینا بھی ضروری ہے۔ تو یہ تو ان کا ہو گیا جو پڑھا۔ اچھا، جب تک پڑھا نہیں ہے تب تک کا نسخہ اور سن لو، پڑھنے کی کوشش کرتے رہو، لیکن جب تک نہیں پڑھا ہے تب تک کا نسخہ سن لو۔ صبح صبح فجر کی نماز پڑھا کرو، باوضو ہو کے گھر میں آ جایا کرو، چارپائی پہ قرآن رحل پہ رکھ کے کھول لیا کرو وضو کے ساتھ۔ ارے اگر پڑھ نہیں سکتے ہو تو قرآن کو دیکھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ خدا کے کرم نے جہاں اس کا پڑھنا عبادت بنایا، وہی اس قرآن کا دیکھنا بھی عبادت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سورہ فاتحہ کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ بقر کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ نساء کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ مائدہ کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ یوسف کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ بنی اسرائیل کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ یاسین کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ مزمل سورہ مدثر کو پڑھ نہیں سکتے ہو تو دیکھ لو، سورہ اخلاص کو پڑھ نہیں سکتے ہو دیکھ لو۔ ارے خدا کے کرم نے جہاں اس کا پڑھنا عبادت بنایا، وہی اس کا دیکھنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں نظر الی وجہ العلیم عبادت، جلسہ کرایا کرو، علماء کو بلایا کرو، زینت منبر بنایا کرو، ارے انہیں دیکھ لیا کرو، ان کا دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور بات علماء کی آ گئی تو ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی، سرکار فرماتے ان العالم یستغفر له من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء۔ بے شک، بے شک۔ ارے تم نے ان علماء کو کیا سمجھا؟ روح زمین پر یہ خدا کا رحم و کرم ہے، بے شک، سبحان اللہ، بہت خدا کی رحمت کا نام ہے علماء کرام۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس بستی سے محبت کرتا ہے اس میں عالم بعمل کو پیدا کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، فرماتے ہیں یہ علماء کی وہ جماعت ہے جن کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے، بے شک، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو جلسہ کرایا کرو، علماء کو بلایا کرو، زینت منبر بنایا کرو، انہیں دیکھ لیا کرو، ان کا دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ اب اگر مونڈ بن گیا ہے تو بڑی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ گئی ہے، سنا دو؟ جاگ رہے ہو؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ جو سو رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سنی بڑا جذباتی ہوتا، بڑی جلد بازی میں فیصلہ لے لیتا۔ بتاؤ کتنی جلدی ججمنٹ دے دیتے ہیں؟ ججمنٹ سوچ سمجھ کے دینا چاہیے۔ ارے کسی بھی چیز کے بارے میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا جو سو رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں۔ بہت مزے کی حدیث، روح خوش ہو جائے گی۔ شرح عقائد نصفی صفحہ 172 سطر نمبر 2-3۔ سبحان اللہ۔ یہ شرح عقائد نصفی وہ کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہے اپنے استاد گرامی حاجی ممید الدین صاحب امروہوی سے، جو حضور مفتی اعظم ہند کے مدرسے میں مظہر اسلام میں 28 سال شیخ الحدیث رہے۔ یہ میں نے شرح عقائد انہی سے پڑھی اور امتحان لیا تحسین ملت نے۔ نہ پڑھانے والے کا جواب، نہ امتحان لینے والے کا جواب۔
اب امتحان کی ایک جھلکی دکھا دوں. میں نے آیت کریمہ پڑھی امتحان کا میں بیٹھ کے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. امتحان لے رہے تھے یادگار اعلی حضرت شاہکار اعلی حضرت نمونہ مفتی اعظم، جن کے جلووں کا بھی جواب نہیں، اداؤں کا بھی جواب نہیں، شکل و صورت میں ہم شکل مفتی اعظم تحسین ملت. میں نے ترجمہ کیا اگر زمین و آسمان میں خدا کے علاوہ اگر اور کوئی خدا ہوتا تو نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ نظام دنیا چلتا ہی نہیں. حضرت نے فرمایا کیوں نہیں چلتا؟ اگر دو خدا ہوتے اور دونوں آپس میں فیصلہ کر لیتے، ایک سال تم چلاؤ ایک سال ہم چلائیں، نہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو نہ ہم تمہیں ڈسٹرب کریں. جیسے تمہاری مرضی کرے تم چلا جاؤ، ہماری باری آوے ہم چلاویں، تم بھی ہمیں نہ ٹوکو ہم بھی تمہیں نہ ٹوکے. تو حضرت نے فرمایا کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا حضرت ایسا کرنا ممکن ہے؟ فرمایا ہاں، دو ہوتے فیصلہ کر لیتے آپ سمجھوتے سے چلاتے. تو میں نے کہا حضرت ایسا کرنا ممکن، توجہ چاہوں گا، اور امکان کے دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں، ایجابی بھی اور سلبی بھی. جب ایجابی پہلو مراد ہوگا نظام عالم چلے گا، اور جب سلبی پہلو ہوگا مراد نظام درہم برہم. بے شک کیوں ہو گیا درہم برہم؟ اس لیے درہم برہم ہو گیا کہ محال کو ممکن سمجھ لیا. حضرت نے فرمایا کون پڑھاتا اسے؟ میں نے کہا حاجی صاحب فرمایا تبھی تو یہ بات ہے. تو ایسے استاد سے پڑھی ہم نے شرح عقائد نصفی جامع نہیں، ہمیں 7 سال مکمل پڑھا ان سے، اور ان کی تدریس کی برکتیں ہیں. جو کتابیں پڑھی ہیں ابھی بے فضل ہی تعالی ہر وقت پڑھانے کی ہمت ہے. تقریروں سے فرصت نہیں ہے، لیکن یہ فیضان مفتی اعظم ہند ہے کہ جو ان سے پڑھنی ہے پڑھانے کی ہمت ہے. تو شرح عقائد نصفی کی حدیث پاک ہے ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن المقبرة تلك القرية 40 يوما. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسہ چلانے والے اپنی خدمت پر نظر ثانی کریں، تعاون کرنے والے نظر ثانی کریں، جنہوں نے قربانی پیش کری ہے مقدر پر فخر کریں. سبحان اللہ. اور سارے مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، چاہے وہ مالونی کے ہوں، بلاٹ کے ہوں، میرا روڈ کے ہوں، بھنڈی بازار کے ہوں، کسی بھی محلے کے ہوں ممبئی میں، سب اپنے اپنے مقدروں پہ فخر کریں جو مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسہ بنواتے ہیں، مدرسے میں تعاون کرتے ہیں، خدمتیں پیش کرتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن المقبرة تلك القرية 40 يوما. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم دین کا پڑھنے والا، یہ علم دین پڑھانے والا مدرس کسی بستی سے گزر جاتا ہے تو خدا کا کرم اس بستی کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن امام محمد رضا حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ. تو یہ تو ان جگہوں کے لیے ہے جہاں ٹیمپریری ہو. علماء پرماننٹ رہتے تھے، آئے چلے گئے، ایک مرتبہ تم نے بلایا چلے گئے. لیکن جہاں پرماننٹ رہتے ہو، تم نے مدرسہ بنایا ہو، بنا کے چلایا ہو، خرچ کیا ہو، چھت ڈلوائی ہو، دیواریں بنوائی ہو، تم
تم نے طلبہ کو رکھے ہو، طلبہ کو کھلاتے پلاتے ہو، طلبہ پرماننٹ رہتے، ٹیمپریلی تھے تو ایک دفعہ آئے گزر گئے، ایک مرتبہ گزر گئے، رہتے ہیں پرماننٹ۔ تم نے بنایا ہے مدرسہ، بنا کے چلایا ہے مدرسہ، خدمت کی ہے، تو اب جب پرماننٹ رہتے ہیں تو ایک ہی دن میں 40 مرتبہ گزر جائیں گے۔ وہ تو ٹیمپریری کی بات تھی کہ دن میں ایک مرتبہ گزر گئے، رہتے ہیں پرماننٹ۔ ناشتے کا سامان لینے جائیں گے تب بھی گزریں گے، دودھ لینے جائیں گے تب بھی گزریں گے، چائے پتی لینے جائیں گے تب بھی گزریں گے، شکر لینے جائیں گے تب بھی گزریں گے، صابن لینے جائیں گے تب بھی گزریں گے، کپڑوں پہ پریس کروانے جائیں گے تب بھی گزریں گے، استاد بھیجے گا تب بھی جائیں گے، شاگرد کی ضرورت ہوگی تب بھی جائیں گے، ایک ہی دن میں 40 مرتبہ۔ تو جب ایک دن میں 40 مرتبہ گزریں گے سن لیا، تو ہفتے میں کتنا گزریں گے؟ اور ہفتے میں اتنا گزریں گے تو مہینے میں کتنا گزریں گے؟ اور مہینے میں اتنا گزریں گے تو سال میں کتنا گزریں گے؟ اور جب سال میں اتنا گزریں گے تو عمر میں کتنا گزریں گے؟ اب مجھے کہنے دو سنیوں، جس بستی میں سنیوں کا مدرسہ چلتا ہو، سنی کمیٹی چلاتی ہو، سنی علماء پڑھاتے ہو، سنی طلبہ پڑھتے ہو، سنیوں کی بستی ہو، سنیوں کا مدرسہ ہو، سنی طلبہ ہو، سنیوں کا قبرستان ہو، سنی مردے ہو، تو مجھے کہنے دو اس قبرستان کے مردوں پہ عذاب نہیں ہوتا ہوگا، اس لیے کہ ساری دنیا ایک طرف اور فرمان مصطفیٰ ایک طرف، اور قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ یہ خوشخبری ہے مدرسہ چلانے والوں کے لیے، مدرسہ بنانے والوں کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے سنیوں، کوئی دقیقہ اس خیر کا ہاتھ سے جانے نہ دو، جتنا ہو سکے مدرسے کا تعاون سامے گرامے قدم سخنے کرتے رہو، اس لیے کہ قیامت میں یہی کام آئے گا۔ سب ٹھاٹ بڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی مر جاتا ہے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے مرنے والے کو ثواب سپلائی ہوتا رہتا، اور وہ 3 کیا کیا ہیں؟ مرنے والا صدقہ جاریہ کر دے، کنواں کھدوا دے، مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے۔ اب لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، مسجد بنوا دی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، مدرسہ بنوا دیا۔ جب تک پڑھائی ہوتی رہے گی، تعلیم ہوتی رہے گی، مدرسے میں روپیہ بنانے والے کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ جو کھا گئے ختم ہوا، جو بلڈنگ بنوا کے چھوڑ گئے ختم ہوا، جو زمین جائیداد خرید کے پراپرٹی بنا کے چھوڑ گئے ختم ہوا، ارے جو مدرسے میں لگا گئے وہ رہ گیا، سبحان اللہ، وہ باقی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی جیب سے میں نے خالص 50 لاکھ کی زمین مدرسے کو خرید کے دی۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب ایک بچیوں کا مدرسہ بنوا رہا ہوں، خالص اپنی زمین۔ سبحان اللہ، کسی سے کوئی بات جانتا ہوں، جتنا لگاؤ گے اتنا ہی پاؤ گے، بے شک بے شک، صحیح۔ اور ایک بلڈنگ بنا کے چھوڑ دی، کمیٹی کے حوالے کر دی، جو کچھ بنا کے لگا دو گے یہی باقی رہے گا، کسی کے بہکائے میں مت آنا۔ اگر کوئی ان علماء کی برائی کرے، حقارت کی نظر سے دیکھے تو سمجھ لینا یہ شیطان کا چیلا ہے، بے شک، یہ شیطان کی ڈگڈگی ہے۔ علماء کرام کی نفرت، ان کی بغاوت، اگر بوجہ علم ہو تو کفر
ان سے محبت رکھنا، ان سے پریم کرنا، یہ تمہیں اچھا ہی سبق پڑھاتے ہیں۔ عالم کی دو ہی حیثیتیں ہیں، یا تو باعمل ہوگا یا بے عمل ہوگا۔ اگر بے عمل ہوگا تب بھی تمہیں فائدہ ہی پہنچائے گا، اپنا نقصان کرے گا، اور باعمل ہے تو اس کی ذات کو بھی فائدہ اور قوم کو بھی فائدہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن تمہارے لیے بہرحال مفید ہی ہے۔ تم جب مسئلہ پوچھنے آؤ گے تو تمہیں صحیح مسئلہ بتائے گا، خود عمل کرے یا نہ کرے، مگر تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ عمل نہ کرو، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے ان علماء کرام کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ یہ نبیوں کے جانشین ہیں، بے شک، بے شک۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور عالم بعمل کا کیا کہنا، خدا کی قسم، ارے ان کا تو قیامت میں یہ عالم ہوگا، یہ عالم ہوگا، یہ عالم ہوگا، جو تم سے محبت کرتی ہے لے جاؤ پکڑ پکڑ کے جنت، اکیلے مت جاؤ۔ قیامت کے دن فقیروں کو بھیج دیا جائے گا جنت میں، علماء کو روک دیا جائے گا۔ دنیا دیکھے گی ان علماء نے تو بڑے بڑے کام کیے، مدرسے بنوائے، مسجدیں بنوائی، یہ تو سارا دن دین کے کام کے لیے ٹھوکریں کھاتے پھرتے رہتے تھے، جنت میں کیوں نہیں جانے دیا گیا ان کو؟ جواب ملے گا۔ یہ جو فقیروں کو بھیجا گیا ہے انہیں اس لیے بھیج دیا گیا کہ انہوں نے عبادت اپنی ذات کے لیے کی، انہوں نے عبادت اپنی فلاح و بہبود کے لیے کی تھی، اس لیے انہیں بھیج دیا گیا۔ مگر تم نے تو ساری زندگی جو پاپڑ پھیلے تھے خلق خدا کی اصلاح کے لیے پھیلے تھے۔ جو تم سے محبت کرتا ہے تمہیں اتھارٹی دی جاتی ہے، تمہیں پرمیشن دیا جاتا ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تم جنت کے دروازے میں تنہا نہ جاؤ۔ جو تم سے سچی محبت کرتا ہے انہیں بھی ساتھ لے کے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آگے سن لو، النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو نعمت غیر مترقبہ ہے، خدمت کرتے چلے جاؤ، دعا لیتے چلے جاؤ، خدمت کرتے چلے جاؤ، دعا لیتے چلے جاؤ۔ خدمت کرتے چلے جاؤ گے تو سنیو کسی نہ کسی دن مسکرا کے تمہیں خدمت کے بدلے میں جنتی کہہ ہی دیں گے۔ ارے اتنے کوئی کٹر پنتھی تھوڑا ہی ہیں، تم خدمت کرتے رہو گے چپی سادے رہیں گے؟ خدمت کرو گے تو کسی نہ کسی دن ممتا کروٹ بدلے گی، لب کھلیں گے اور مسکرا کے کہہ دیں گے بیٹے تو تو جنتی ہے۔ اب نتیجہ سننا، والدین نے کہہ دیا بشرط صحت ایمان، کہا ایک مرتبہ تو 100% جنتی، بشرط صحت ایمان۔ اگر تیرے ماں باپ نے تجھے جنتی کہہ دیا تو تو جنتی، خدمت کرتا چلا جا، دعا لیتا چلا جا، خدمت کرتا چلا جا، دعا لیتا چلا جا۔ اور خبردار خبردار، کبھی ماں باپ کا دل نہ دکھانا، انہیں ستانا مت۔ جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو ستایا اور ماں باپ نے دکھے دل سے بد دعا دے دی تو سن لو سنتی دو جوانوں، ماں باپ کی بد دعا کی ماری اولاد مالدار تو ہو سکتی ہے مگر عزت دار نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو سن لو نتیجہ، حوادثات زمانہ کی زد میں آپ کے غریب تو ہو سکتے ہو مگر بے عزت نہیں ہو سکتے۔ اور ماں باپ میں بھی ماں کا زیادہ خیال رکھا کرو۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی ان کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس کی خدمت کروں؟ فرمایا ماں کی خدمت کرو، پھر عرض کی، پھر فرمایا ماں کی خدمت کرو، تیسری مرتبہ عرض کی، پھر فرمایا ماں کی خدمت، چوتھی مرتبہ عرض کی تو ارشاد فرمایا باپ کی خدمت۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پیدر پہ 3 مرتبہ فرمایا ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، کیا راز ہے یا رسول اللہ؟ 3 مرتبہ پیدر پہ فرمایا ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو، چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کی خدمت۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں اشک آ گئے، ارشاد فرمایا حکمت پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، تمہاری ماں کے تم پر 3 حق وہ ہے جس میں تمہارا باپ قطعاً شریک نہیں۔ تمہاری ماں کے تم پر خالص 3 حق وہ ہیں
جس میں تمہارا باپ قطعی شریک نہیں۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنی نوجوان توجہ کر فرمانے مصطفیٰ پر، ارشاد فرماتے ہیں پہلا حق سنو، تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 9 مہینے کی مدت مدیدہ تک تمہارے وزن کو پیٹ میں رکھ کے تمہاری ماں زمین پر لیے پھرتی رہی، صعوبتوں کا چہرہ دیکھا، مشکلات کے درشن کرے، مصیبتوں کے پہاڑوں سے ٹکراتی رہی، مگر تمہارے وزن کو پیٹ میں رکھے، مسکرا مسکرا کے تمہیں پالتی رہی۔ ارے یہ تم ماں کا کلیجہ ہے، ماں کا کلیجہ، کسی اور سینے میں اتنا طاقتور کلیجہ نہیں ہے، کوئی اور کلیجہ ہوتا تو شدت غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تم ماں کا کلیجہ ہے کہ 9 مہینے کی مدت مدیدہ تک اولاد کو پیٹ میں رکھتی ہے، مصیبتوں کا چہرہ دیکھتی ہے اور مسکرا مسکرا کے پالتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خالص ماں کا حق، اس میں باپ قطعی شریک نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے ماں نے رکھا، 3 مہینے باپ نے، پتہ چل جاتا۔ یہ خالص ماں کا حق ہے، ماں کا۔ آگے فرماتے ہیں دوسرا حق سنو، اب 9 مہینے کی مدت مدیدہ پوری ہو گئی، تمہارے جنم کا وقت آیا، تمہاری ولادت کا وقت آیا، تمہاری پیدائش کا وقت آیا، تمہارے منصہ شہود پر آنے کا، تمہاری جلوہ گری کا ٹائم۔ اب تم دنیا میں آنے والے ہو، تمہارا جنم ہونے والا ہے، تمہاری پیدائش ہونے والی ہے، تم دنیا کو دیکھو گے، دنیا تمہیں۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نوجوان سن، تیری ولادت کے وقت، تیرے جنم کے وقت، تیری پیدائش کے وقت، تیرے دنیا میں آتے سمے، جب تو پیدا ہونے والا تھا، تیرا جنم ہونے والا تھا، تیری پیدائش ہونے والی تھی، تو بجسہ شہود پر آنے والا تھا، تیری جلوگری ہونے والی تھی۔ سدی نوجوان کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن، تیری ولادت کے وقت میں، تیرے جنم کے وقت میں، تیری پیدائش کے وقت میں، تیرے دنیا میں آتے سمے جو جھٹکا، جو شدت تیری ماں نے برداشت کی ہے، اس میں تیرے باپ کا کوئی حصہ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ دو حق خالص ماں کے۔ اب تیسرا حق سن، اب تو پیدا ہو گیا، تیری ولادت ہو گئی، تیرا جنم ہو گیا، تو دنیا میں آ گیا، دنیا کو تو نے دیکھ لیا، تجھے دنیا نے دیکھ لیا، مگر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب تو پیدا ہوا تھا، تیرا جنم ہوا تھا، تیری پیدائش ہوئی تھی، تو تو تھا کیسا؟ ایسے ہی تھا؟ بتا دوں کیسا تھا؟ ابے ایسا تھا تو کہ اگر ولادت کے وقت میں، پیدائش کے وقت میں دایا یوں کر دیتی پھر تو پتہ ہی نہیں چلتا آیا کدھر سے تھا، گیا کدھر۔ تو اتنا بڑا پہلوان پیدا ہوا، ڈاکٹر آ گیا، تیری نبض دیکھی، دھڑکن دیکھی، کتنا بھڑک رہی ہے نبض۔ ڈاکٹر نبض دیکھ کر کے بولا، اسے روٹی مت کھلانا، اسے چاول مت کھلانا، اسے قورمہ نہ کھلانا، اسے بریانی نہ کھلانا، اسے چلغوزہ نہ کھلانا، اسے بادام نہ کھلانا، اسے سیب نہ کھلانا، اسے سنترا نہ کھلانا۔ میں بولا یا اللہ کچھ کھائے گا نہیں تو جیے گا کیسے؟ ڈاکٹر بولا میدا بہت کمزور لے کے آیا، ہضم نہیں کر پائے گا۔ میں سنتی رہی، ڈاکٹر لسٹ بناتا گیا، یہ بھی مت کھلانا، یہ بھی مت کھلانا، یہ بھی مت کھلانا، یہ بھی مت کھلانا، یہ بھی ہضم نہیں کر پائے گا، یہ بھی ہضم نہیں کروائے گا۔ میں بولی ڈاکٹر تو سچ بولا، لیکن ڈاکٹر سن، تو سچ بولا، یہ میرا لفظ جگر، یہ میرا نور نظر، روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا، قورمہ نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا، چلغوزہ بادام سیب سنترا فروٹ نہیں کھا سکتا، مگر ڈاکٹر بتا میرے کلیجے سے نکلنے والا وہ لہو جو چھاتی کے راستے سے دودھ کی شکل میں قطرہ قطرہ ہو کے ٹپکتا ہے، کیا میں ان دودھ کے قطروں کو اس کے حلق میں نہیں ٹپکا سکتی؟ تو ڈاکٹر بولا ہاں ہاں، یہ تیرا لفظ جگر ہے، یہ تیرا نور نظر ہے، تو نے
نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہ تیرا لفظ جگر روٹی تو نہیں کھا سکتا، چاول تو نہیں کھا سکتا، قورمہ بریانی تو نہیں کھا سکتا، فروٹ تو نہیں کھا سکتا، مگر تیری چھاتی سے نکلنے والا وہ لہو جو دودھ کی شکل میں قطرہ بن بن کے ٹپکتا ہے، تو اس کے پھلک میں ان قطروں کو ضرور ٹپکا سکتی ہے۔ تو سنی نوجوان مجھے بتا، جب تو کچھ کھا نہیں سکتا تھا، کچھ پی نہیں سکتا تھا، ایسے نازک وقت میں تیری ماں نے اپنی باڈی کا لہو نکال نکال کے تیری باڈی میں ٹرانسفر کر کے تیرے جیون کی دوڑ کو آگے بڑھایا۔ بتا بتا یہ کس نے کیا؟ اور یہ جس شخصیت نے ایسا کیا اسی مہان شخصیت کا نام ہے ماں۔ ماں 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 کی عظمت کو جان، ماں کے مرتبے کو پہچان، ماں کی محبت میں ہے تیرے ایمان کا نشان۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت۔ میں ایک مرتبہ کانپور میں تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا مولانا تم نے میرے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے، اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو زندگی کی ساری کمائی ماں کے قدموں میں دھج دیتا، مگر مولانا کیا کرو، بہت دیر سے تم سے ملاقات ہوئی، قسمت نے تم سے پہلے کیوں نہ ملایا؟ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو ساری زندگی کی کمائی قدموں میں قرآن قربان کر دیتا، مگر مولانا مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اپنے ماں کے قدموں کی برکت کو کیسے حاصل کروں؟ اب میں جواب دینے جا رہا ہوں، اور سن لیو یہ ایسا خوبصورت جواب ہے، اس جواب کے اندر ساری دنیا کی نجدیت، وہابیت، چکڑالویت، مودودیت، قادیانیت کو میرا چیلنج ہے کہ اس حدیث کا جواب دے دیں تو زندگی بھر غلامی کروں گا، مگر سن لو نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نوجوان کہہ رہا ہے مولانا میں کیا کروں، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کے قدموں کی برکت کیسے حاصل کروں؟ میں نے کہا رو مت، دل تھوڑا نہ کرو، ہم اس نبی مختار کے غلام ہیں جن کے دروازے سے کوئی خالی دامن جاتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجھے پلانے دو۔ اوپر کو آ جاؤ، سامنے سے ڈسٹرب کرتے مجھے پلا رہے، تم مجھے پلاؤ گے تو میں کسے پلاؤں گا؟ تو ہم آپس میں بدلا کر لیتے ہیں، تم ہمیں پلاؤ، ہم تمہیں پلائیں۔ ایسا مقدس جواب ایک نوجوان کہہ رہا ہے مولانا میں اپنے ماں کی قدموں کی برکت کو کیسے حاصل کروں؟ کہاں تلاش کروں ماں کی ممتا، کہاں ڈھونڈوں ماں کے قدموں کی برکت؟ میں نے تو ماں کے پیار کو منو مٹی کی نیچے دبا دیا، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں میری ماں کی قبر کہاں، بے شعور تھا، جب ماں کا انتقال ہوا تھا صاحب شعور نہ تھا، سمجھتی نہیں، مجھے بتا دو میں ماں کے قدموں کی برکت کیسے حاصل کروں؟ تو سن لیو اور قربان جاؤ اس جواب پہ، اور خوش ہو اپنے عقیدے کی خوشبو۔ اللہ نے تمہیں سنی جماعت میں پیدا کیا ہے، جنتی جماعت میں پیدا کیا ہے، غوث اعظم کے دیوانوں میں پیدا کیا ہے، خواجہ بیا کے غلاموں میں پیدا کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے عاشقوں میں پیدا کیا ہے، خدا کی قسم صدیق اکبر کا تمہیں غلام بنایا ہے، فاروق
اعظم کا شہدا بنایا ہے، عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنے والا بنایا ہے، حیدر کرار صاحب ذوالفقار کا تمہیں موتی بنایا ہے، اور حسین کا کربلا والوں کا شہدا بنایا۔ اللہ سبحان اللہ، مقدر پہ فخر کرو۔ میں نے کہا سنی نوجوان دل توڑا نہ کر، چل میں عالم خیال میں تجھے بارگاہ رسالت میں لے کے چل، کر میں نے آنکھیں بند، چل خیال میں مدینۃ المنورہ، روزہ رسول پہ چلتے ہیں، در رسالت پہ چل کے دستک دیتا ہوں، میں عالم خیال میں پہنچ گیا مدینۃ المنورہ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلام کو لے کے آیا ہوں، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، حضور ماں کے قدموں کی برکت حاصل کرنا چاہتا، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے توجہ سے سنیں، ماں باپ اگر دنیا میں نہیں ہے تو توجہ سے سنیں، اور ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس مدرسے کے لیے کچھ دے دیں، تاکہ قیامت میں اور قبروں میں ماں باپ کے بھلے بھلے ہو جائے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آئے نہیں کرتے، ایسے خوبصورت چانس بار بار نہیں آتے ہیں۔ سنو، میں نے زنجیر کھٹکھٹا دی، مدینہ پہنچ کے عالم خیال میں در مصطفیٰ کھلتا ہے، در مصطفیٰ کھلتا ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بہار جافزہ لے کر کے آتا ہے، ارشاد مصطفیٰ ہوتا ہے سنی سن میرے وفادار، میرے سچے غلام، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، توجہ کریں، توجہ سے سنیں، کیا فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت؟ مشکاۃ شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 50 ہے، ارشاد مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، حدیث رسول ہے، من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ وکتب برا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اگر وہ ماں باپ کے قدموں کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو قبرستان جا کے اپنے ماں باپ کی قبر کو دیکھ لیا کریں۔ جس نے اپنے ماں باپ کی قبر دیکھ لی، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اب کہو ان مزاروں کے دشمنوں سے، بے شک، اولیاء کرام کی عظمتوں سے ٹکرانے والوں سے کہو جو وقار اولیاء کو چیلنج کرتے ہیں، عظمت اولیاء کو نشانہ بناتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات کو نشانہ بناتے ہیں، ان سے کہو ارے نادانو، یہ مشکات حدیث کی کتاب بھارت ہی نہیں، بھارت کے علاوہ بھی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور تمہارے دارالعلوم دیوبند میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مشکات شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ 50 ہے، جا کر کے دیکھ لو، فرمان مصطفیٰ ہے، اور ہو سکے تو اس حدیث کا جواب دو، نہ دے پاؤ گے اور تم کیا دو گے؟ تمہارے باپ دادا مر گئے، قبروں میں چلے گئے، آج تک سڑ رہے ہیں، گل گئے، مگر اس کا جواب نہ دے سکے۔ جب ماں باپ کے قبر کے فیضان کا یہ عالم ہے تو اولیاء کرام کی قبروں کے فیضان کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن امام احمد رضا، علماء اہل سنت۔ اولیاء کرام کے فیض و برکات کے جو منکرین ہیں پورے بھارت میں، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، لاؤ اس حدیث کا جواب۔ اور یہ تو ایک حدیث ہے، جی حضرات، بات ماں باپ کی چل رہی ہے، خدا کی قسم۔ اور دیکھو ایک اور ایک تمہیں نسخہ بتا دوں ایک نسخہ، اور یہ نسخہ سب کے لیے ہے، میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، بڑا منافع کا نسخہ ہے، اگر عمل کر لیا تو 1 سال نہیں گزرے گا، برکت ہے۔ دیکھو پھر
آج دنیا پیسے کے لیے پریشان ہے. بات سچی ہے کہ غلط؟ امام صاحب کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، مقتدیوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، استاد کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، شاگردوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، اماں ابا کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، اولاد کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، محلے والوں کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، پیر صاحب کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، مرید کو بھی پیسے کی ضرورت ہے. ایک گاؤں میں پیر صاحب چکر بہت لگا رہے تھے. میں بولا یار پیر صاحب بہت آ رہے ہیں تمہارے گھر، معاملہ کیا؟ تو مرید بولا یار کیا بتاؤں، ابھی مرید ہوئے بھی سال ہوا نہیں، 12 چکر ہو گئے. تو میں نے کہا یار تو بڑا سخت دل ہے، پیر صاحب کی طرف توجہ نہیں کرتا. ارے بولا خواب توجہ کرو، جب دیکھو آئے رکھیں، جب دیکھو آئے رکھیں. میں نے تو ایک مرتبہ تلاش کیا، ان کو 12 مرتبہ ہو گئے تلاش کرتے کرتے. ارے میں نے کہا یار حقیقت بتا کیا ہے؟ ارے بولا حقیقت یہ ہماری بستی میں آیا کرتے تھے، مجھ سے کچھ لوگ بولے تیری دکان وکان نہیں چل رہی ہے، پیر صاحب کا مرید ہو جا. تو میں بولا کیا ہوگا؟ ارے دعا کر دیں گے دکان چل پڑے گی. تو میں تو اس لالچ میں مرید ہو گیا. میں نے کہا دعا ہوا کریں گے دکان وکان چل پڑے گی. تو بولا 8 مہینے گزر گئے، نیچے کو تو کھسک گئی، 1 انچ اوپر نہیں بڑھی ہے. خدمت کرو. تو میں بولے یار بڑا عجیب معاملہ ہے، پیر صاحب کی نظر تیری جیب پہ اور تیری نظر پیر صاحب کی جیب پہ. اب میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے تم دنوں میں مرید کون ہے اور پیر کون ہے. پیر صاحب کا تو پیر ہے اور تیرے وہ پیر. اب فیصلہ کیسے ہو کون تم میں مرید ہے کون تم میں پیر؟ سب کو اسی کی ضرورت ہے، سب کو اسی کی ضرورت ہے. وہ تو چلے گئے پیر مفتی اعظم تھے، بے شک سبحان اللہ. وہ تو صابر پیا کلیری تھے، وہ تو محبوب الہی تھے. آہا جو دیندار ہی دیندار تھے، دیندار ہی دیندار تھے. دنیا کا شاید ہی نہ تھا ان کی زندگی میں جب تک مفتی اعظم حیات رہے، چھت کی کڑیاں لٹکی رہیں. مریدوں نے 1000 کوشش کر لی، حضور چھت بن جا. یہ تھے پیر اور یہ فقیر. بے شک سبحان اللہ. محبوب الہی کی بارگاہ میں کچھ فقیر ٹریننگ لے رہے تھے. کسی دن کھانا ملتا تھا، کسی دن نہیں ملتا تھا، ہفتوں فاقو ہو جایا کرتا تھا. بادشاہ نے ایک مرتبہ رکا لے کے بھیج دیا، یہاں سے یہاں تک زمین خانقاہ کی. حضرت نے ان فقیروں کو جمع کیا، ارشاد فرمایا مبارک ہو بھائی فقیروں کی جماعت. فقیروں کی جماعت بولی کیا خوشخبری ہے حضرت؟ فرمایا فاقہ واقع تمہیں نہیں ہوگا، اتنی زمین الاٹ ہو گئی ہے خانقاہ کے نام، جتنا غلہ ہوگا خانقاہ میں آئے گا. تو جانتے ہو وہ فقیر کیا بولے؟ بولے حضرت مولانا نظام الدین صاحب. پہلے نظام الدین اولیاء نہیں تھے، پہلے مولانا نظام الدین تھے. اس مولانا کو ہلکا مت سمجھنا. بے شک سبحان اللہ. بہت خوب. ایک مولانا ہے جو نظام الدین اولیاء بنا. بے شک بہت خوب. ایک مولانا ہے جو محبوب الہی بنا. بے شک. فقیروں کی جماعت بولی حضرت مولانا نظام الدین صاحب سن لیجئے، اب تک تو ہم آپ کی خانقاہ کے سوکھے روکھے ٹکڑے کھا لیا کرتے تھے، اگر آپ نے اس زمین کو قبول کر لیا تو ہم آپ کے گھڑے کا پانی بھی نہیں پئیں گے. یہ ان کا عالم ہے جن کی ٹریننگ ہو رہی ہے. جب ان کا یہ عالم ہے تو ٹریننگ دینے والے کا عالم کیا ہوگا؟ اب محبوب الہی کی سنیے، فرمایا فقیروں مبارک ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، میں تو تمہارا ایگزام لے رہا تھا. اگر تم یہ کہہ دیتے بہت اچھا ہوا، خانقاہ کا بھلا ہو گیا، اتنی زمین مل گئی، تو سن لو نتیجہ یہ نکلتا کہ سب کے چوتڑوں
خانقاہ سے نکال دیتا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. پیر ہو تو محبوب الہی جیسا ہو، مرید ہو تو امیر خسرو جیسا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ پیر کا جواب ہے نہ مرید کا جواب. اور یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، نہ پیر سمجھ میں آتا ہے نہ مرید سمجھ میں آتا ہے. پیر مرید کے چکر میں ہے، مرید پیر کے چکر میں ہے. اسی ممبئی میں بعض گھروں میں نے یہ دیکھا، یہ کہتے سے یار مرید کیا ہوگا، پیر صاحب سے پریشان. جب دیکھو پیر آیا رکھا، جب دیکھو پیر آیا رکھا، جب دیکھو پیر آیا رکھا. پیر پہ وقتی وقت ہے، مرید کو وقت نہیں ہے. پیر پہ وقتی وقت ہے، وقتی وقت ہے. کیسا پیر ہے یہ؟ تو سب کو پیسوں کی ضرورت. پیر صاحب کے پیر دباتا، کبھی اماں ابا کے پیر نہیں دباتا. بہت خوب بہت خوب. پیر صاحب پہ لاکھوں روپیہ برباد کر دے گا، ماں باپ کو 2 روپے نہیں دیتا. بے شک بہت خوب. ایسا پیر تیرا کیا بھلا کرے گا؟ جس کا تو مرید ہوا، اس کے مرید ہونے کے فیضان نے تجھے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار نہ بنایا. بے شک کس کام کا ہے ایسا پیر بے شک بہت خوب. جو ماں باپ کا احترام کرنا نہ سکھاوے، والدین کی دل میں عظمت نہ بٹھاوے؟ کس کام کا ایسا پیر؟ دیکھ، سب سے بڑے پیر تیرے ماں باپ. بے شک انہیں راضی کر لے، یہ راضی ہو جائیں گے تو پیر بھی راضی ہو جائے گا. اور پیروں کے پیر مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی ہو جائیں گے. اور مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی. بہت خوب. سبحان اللہ. تو سب کو پیسے کی ضرورت ہے. پیر کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، مرید کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، شاگرد کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، استاذ کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، مدرسے کو بھی پیسے کی ضرورت، طلبہ کو بھی، مدرسین کو بھی، کمیٹی کو بھی پیسے کی ضرورت ہے. ہر کام کی، مگر پیسہ پیسہ کہاں ملے گا یہ پیسہ؟ کچھ لوگ تو اس پیسے کے چکر میں لنگڑے ہو گئے، ہاتھ ہی نہیں آیا. دوڑتے دوڑتے ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مگر پیسہ ہاتھ نہیں آتا. ہائے رے پیسہ، ہائے رے پیسہ. کچھ تو پیسے کے چکر میں یہ بھی بھول گئے ہو پیسہ چاہے ہو جیسا. حرام و حلال کا تمیز بھی لوگوں نے مٹا دیا. ہائے رے پیسہ، ہائے رے پیسہ، ہائے رے پیسہ. دنیا پیسے کے پیچھے، دنیا پیسے کے پیچھے. مگر آج میں تمہیں ایسا نسخہ بتا دوں کہ پیسہ تمہارے پیچھے، تم آگے. سبحان اللہ. بہت خوب. بتا دو. آپ کہو گے مولانا کیا کوئی تمہیں ایڈریس معلوم ہے حضرت اورنگزیب کئی خزانہ دبا گئے؟ پتہ بتاؤ گے؟ ایڈریس بتاؤ گے؟ بھیجو گے کہیں؟ نہیں نہیں سنی مسلمان، میں تجھے کہیں نہیں بھیجوں گا. سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مالدار سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایم پی ایم ایل اے کے دروازے پہ جا کے زنجیر کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر زادے کی بغل میں کندھے پر ہاتھ رکھ کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دولت مند کے چرنوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر زمانہ کو شروٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر کے دروازے پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم کہو گے مولانا پھر کہاں بھیجو گے؟ ارے کہیں نہ جا، صبح صبح فجر کی نماز پڑھ، باوضو ہو کے گھر آ، اور باوضو ہو کے گھر آ کے ماں کے چرنوں میں کھڑا ہو جا. ماں کا دستے پاک اپنے ہاتھ میں لے لے، ماں کا مقدس ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے لبوں سے لگا لے، اور چوم کر ماں کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لے، اور صبح صبح ماں کا مقدس ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا کے
ماں کی بارگاہ میں ریکویسٹ کر، اے میری مادر مجھ سے کہا میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، مجھے دعا دے کر کے رخصت کر دو، میں سائیڈ پہ جاتا ہوں، مجھے دعا دے کر کے رخصت کر دو، میں دکان کھولنے جاتا ہوں، مجھے دعا دے کر کے رخصت کر دو، میں کاروبار کے لیے جاتا ہوں، مجھے دعا دے کر کے رخصت کر دو، میں زمین کی زراعت کے لیے جاتا ہوں، مجھے دعا دے کر کے رخصت کر دو، میں مزدوری کے لیے جاتا ہوں، مجھے دعا دے کر کے رخصت کر دے۔ سنی مسلمان، اگر صبح صبح تو نے کا مقدس ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے ماں کی دعا لے کر کے قدم باہر نکالا تو سن لے سنی مسلمان، ساری دنیا ایک طرف، تیری ماں کی دعا ایک طرف۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، دارالعلوم فیضان برکاتیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک نسخہ تجھے اور بتا دو سنی مسلمان، جب کبھی گھر سے باہر جایا کرے، سفر کے لیے نکلا کرے تو اینڈ میں ماں کے قدموں میں آیا کر، پاکٹ میں ہاتھ ڈالا کر اور 100 200 300 جتنا روپیہ ہاتھ میں آ جایا کر، ماں کی نظر کر کے چلا جایا کر۔ ابے تو 100 200 دے کر کے جائے گا، ماں تیری طہارت حاصل کرے گی، وضو کرے گی، مصلی بچھائے گی، جبین عقیدت کو جھکائے گی، بندگی کا اظہار کرے گی، سجدہ کرے گی، سلام پھیرے گی، اٹھا کے دعا کرے گی اور یوں کہے گی مولا یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، خدمت گزار بیٹا ہے، اطاعت شعار بیٹا ہے، ایماندار بیٹا ہے، وفادار بیٹا ہے۔ مولا گھر رہتا ہے تو بھی میرا خیال رکھتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے تب بھی میرا خیال رکھتا ہے، مولا میرے بیٹے کے سفر کو کامیاب بنا دے۔ ارے تو 200-300 دے کے گیا تھا، ماں کی دعا سے اللہ تجھے 2-4 لاکھ دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح سے کام کرنا شروع کر دینا، پریکٹیکل، ماں باپ کی خدمت شروع۔ سال نہ گزرے گا اس فقیر کا دامن پکڑ لینا۔ بڑے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کبھی بھی گھر سے نکلتا ہوں تو بغیر ماں کی خدمت کرے نہیں نکلتا، قدم بعد میں نکلتا ہے، ماں کی دعا پہلے ساتھ ہوتی ہے۔ اور سنیوں، میں نے تو اپنی ماں کو خدا کی قسم میدان عرفات سے مزدلفہ تک ان کندھوں پہ بٹھا کے سفر کرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے دعا کی مولا پیسہ دے دے ماں کو حج کراؤں گا، ماں بیمار ہو گئی۔ جب پیسہ نہیں تھا تو صحت تھی، پیسہ آیا تو صحت چلی گئی۔ میں بولا یا اللہ یہ کیا کرشمہ، دانت تھے تو چنے نہیں، چنے آئے تو بات چلے گا۔ مولا میں کریم میں بیٹھا رو رہا تھا، میری ماں بولی بیٹے روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا ماں میں نے ارادہ کیا تھا حج کے جانے کا انتظام کروں گا، تم تو بیمار ہو گئی۔ میری ماں بولی پشت پہ ہاتھ مار کے بیٹے اگر تیرا ارادہ سچا ہے تو صحت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہو گئی صحت، ماں زندہ ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ بھیج، ایک مرتبہ گئی، دوبارہ ارادہ ظاہر کیا، ماموں کے ساتھ پھر بھیج دیا۔ کر کے دیکھو پریکٹیکل، ماں باپ کی خدمت تو کر کے دیکھو، ان جھوٹے پیروں کے پیچھے پھر رہے ہو، ان چوٹے پیروں کے پیچھے جن کے اندر نہ استقامت اللہ شریعت ہے، نہ نمازی ہے، نہ پرہیزگار ہے، تمہارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، بے پردہ خواتین کے سامنے بیٹھتے ہیں، تمہاری عورتوں کو تکتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، یہ بےہودگی پھیلانے والے مسلک اعلی حضرت کا مर्डर کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب۔ مسلک اعلی حضرت کو کچل رہے ہیں یہ پیر، اس لیے میرے اعلی حضرت سے انہیں دشمنی ہے۔ بے شک میرے اعلی حضرت کا مسلک ان پہ پابندی لگاتا،
بے شک ان کے پیروں میں زنجیریں ڈالتا ہے، اس لیے انہوں نے اعلیٰ حضرت کی مخالفت شروع کر دی ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایسے کو پیر مت بنانا جو نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے کو پیر مت بنانا جو شریعت کا پابند نہ ہو، ایسے کو پیر مت بنانا جو عورتوں کو بے حجاب دیکھتا ہو، ایسے کو پیر مت بنانا جو عورتوں کی سنگت میں بیٹھتا ہو، ایسے کو پیر مت بنانا جس کا سلسلہ منقطع ہو، ایسے کو پیر مت بنانا جو صاحب سلسلہ نہ ہو، ایسے کو پیر مت بنانا جو ٹناٹن سننی نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ جو الٹے سیدھے پیر مسلک اعلیٰ حضرت کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہ اس لیے بنے بیٹھے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت نے مزارات پہ عورتوں کی پابندی لگا دی ہے۔ بے شک سبحان اللہ، یہ بہت خوب۔ سوچتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت چلے گا تو مزاروں پہ عورتیں نہیں آئیں گی، اور جب عورتیں نہیں آئیں گی تو انکم بند ہو جائے گی، اس لیے لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت سے الگ کرو۔ شریعت مصطفیٰ کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت، بے شک سبحان اللہ، حق ہے۔ احکام شریعت کا نام ہے، نظام مصطفیٰ کا نام ہے، قانون شریعت کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور آج تمہیں بتا دوں، لوگ کہتے ہیں مسلک امام اعظم ہے مسلک اعلیٰ حضرت، بتا دوں تمہیں عقل کے اندھوں کو بتا دینا، ہر دور میں توجہ چاہوں گا علماء کی، حق حق رہتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، حق نہیں بدلتا، ہاں حق کا یونیفارم بدل جاتا ہے، حق کا نشان بدل جاتا ہے، حق کی پہچان بدل جاتی ہے، حق کی علامت بدل جاتی ہے۔ اب ہندی کی چندی کر کے تمہیں بتا دوں، سرکار اسلام لے کر کے آئے، کسی کافر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا تو کلمہ پڑھ کے کیا کہلایا؟ بولو بولو، مسلمان، صرف مسلمان، کافر کے مقابلے میں اس مسلمان کے ساتھ کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کافر کے مقابلے میں بولا جا رہا۔ توجہ چاہوں گا ذرا، حق والے کا نام ہے مسلمان، جھوٹوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک زمین کربلا کا سانحہ پیش نہ آیا، توجہ چاہوں گا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی کہلاتے رہے، مگر یہ کلمہ پڑھنے والے جب کربلا میں پہنچے تو ان کلمہ پڑھنے والوں میں، کلمہ گو لوگوں میں، مسلمان کہلانے والوں میں دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت یزیدیوں کی، ایک حسینیوں کی۔ اب ضرورت پڑی، صرف مسلمان کہنے سے کام نہیں بنے گا، اب ضرورت ہے کہ اپنی مسلمانی پہ حسینیت کا ٹھپا لگواؤ۔ بے شک سبحان اللہ، حق والے جب جانے جاؤ گے، صرف مسلمان کہنے سے پتہ نہیں چلے گا حق والے ہو یا نہیں۔ اب بتاؤ، کربلا میں آئے ہو، کربلا سے کون سے مسلمان؟ بے شک سبحان اللہ، یزیدی گروپ کے ہو یا حسینی گروپ کے، اب حقانیت کی پہچان ہے حسینی مسلمان، اب مسلمانی پہ ٹھپا لگ گیا حسینیت کا۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل آگے بڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو۔ میں بہت اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آ گیا یہی دور، مسلمان چار مسلکوں میں تقسیم ہوئے، اللہ کی مرضی، بے شک اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی ہر ادا پہ عمل ہو۔ اللہ کی مرضی یہ ہے میرے مصطفیٰ تمہاری ہر ادا پہ عمل ہونا چاہیے۔ تم نے رفع یدین کیا ہے، اس پہ بھی عمل ہو، بے شک نہیں کرو گے اس پہ بھی عمل ہو۔ تم نے آمین زور سے بولا ہے، اس پہ بھی عمل ہو۔ تم آسانی سے بولتے ہو، اس پہ بھی عمل ہو۔ اللہ نے اپنے کرم سے چار امام پیدا کر دیے اور چاروں حق والے، بے شک تاکہ مصطفیٰ کی اداؤں پہ عمل ہو۔ شافعی بنو، مصطفیٰ کی ادا پہ عمل ہوگا۔ حنبلی بنو، مصطفیٰ کی ادا پہ عمل ہوگا۔ حنفی بنو، مصطفیٰ کی ادا پہ عمل ہوگا۔ مالکی بنو، مصطفیٰ کی ادا پہ عمل ہوگا۔ یہ سب مصطفیٰ کی اداؤں پہ عمل کرانے کے لیے مسلک بنے ہیں۔
بے شک سبحان اللہ. اللہ تو یہی چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کی ہر ادا پہ عمل ہو. سب حق والے ہیں، چاہے حنفی ہو حق والے ہیں، چاہے شافعی ہو حق والے ہیں، چاہے مالکی ہو حق والے ہیں، چاہے حنبلی ہو حق والے ہیں. مگر اب ذرا سی کنفیوژن ہوئی. جو حنفی تھے حق والے، ان میں ڈپلیکیٹ شامل ہو گئے. وہ حق والے تھے نہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو حنفی کہنا شروع کر دیا. اب علماء کرام کو تشویش ہوئی. یہ بھی مسلک امام اعظم کے ماننے والے، ان کی مسجدوں پہ بھی لکھا اور حق والوں کی مسجدوں پہ بھی لکھا. یہ دیوبندی علم غیب مصطفیٰ کے منکر ہیں، عظمت اولیاء کے منکر ہیں. یہ بھی مسلک امام اعظم کو مانتے، حنفی کہلاتے، ہم بھی حنفی. کیا بات ہے. تو ان میں اور ہم میں فرق کیسے ہو؟ بہت خوب. تو علماء کو تشویش ہوئی. مشورہ ہوا علماء کا، کوئی ٹھپا لگاؤ مسلک امام اعظم پہ بے شک. فرق پیدا کرنے کے لیے. جیسے کوئی فیکٹری جب اپنا مال نکالتی ہے اور ڈپلیکیٹ مال آتا تو مارکا بدل دیتی ہے، مال وہی رہتا ہے، علامت بدل جاتی ہے، مال وہی رہتا ہے، پہچان بدل جاتی ہے، مال وہی رہتا ہے، یونیفارم بدل جاتا ہے، مال وہی رہتا ہے، نشان بدل جاتا ہے. تشویش ہوئی علماء کو مسلک امام اعظم پر کس کے نام کا ٹھپا لگاؤ گے. مشورہ ہوا اس دور میں جو سب سے بڑا عالم ہو، جس نے دین کی سب سے زیادہ خدمت کی ہو، جو علم دین میں سب سے اعلیٰ ہو، اسی کے نام کا ٹھپا لگا دو. تو جب چھانکا گیا، تحقیق کی گئی تو وہ دور اعلیٰ حضرت تھا. سب سے زیادہ خدمت ہے اعلیٰ حضرت کی. سارے سنی علماء نے مشورہ کیا، اب مسلک امام اعظم پہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ٹھپا لگا دو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. بہت خوب. مسلک امام اعظم پر مسلک اعلی حضرت کا ٹھپا لگا دیا گیا. اور ضروری ہے مسلک اعلی حضرت کا یوز، جو اس دور میں مسلک اعلی حضرت کا استعمال نہیں کریں گے، جو یوز نہیں کریں گے ان کو خطرہ ہے، اور جو استعمال کریں گے ان کو کوئی خطرہ نہیں. سبحان اللہ. اس دور کی دین ضرورت کا نام ہے مسلک اعلی حضرت. اس دور کی دینی ضرورت کا نام ہے مسلک اعلی حضرت. یار مسلک اعلی حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے تو 10 سال ہو گئے سمجھاتے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. مدرسے کے طلبہ سمجھا دیں گے مسلک اعلی حضرت کیا آ رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے حسینی مسلمان. سبحان اللہ. بے شک حق ہے. جیسے کربلا میں حسینی مسلمان، اسی دور میں مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. جو مسلک اعلی حضرت پہ اعتراض کرے اس سے کہو تو اس پہ بھی اعتراض کر کے حسینی مسلمان کیوں کہلا رہے. کیا مسلمان کافی نہیں ہے؟ ارے بے وقوف، ان مسلمانوں میں گھوٹالا ہو گیا. فرق کرنا ضروری ہے، اس لیے وہاں حسینی لگانا ضروری ہے. اگر کوئی یزیدی حسینی نہیں کہے گا، اب کوئی دیوبندی مسلک اعلی حضرت نہیں لکھے گا. بے شک صحیح ہے. اپنی مسجد پہ دیوبندی مسلک امام اعظم تو لکھے گا مگر مسلک اعلی حضرت نہیں لکھے گا. اس لیے فرق پیدا ہو گیا. ضرورت ہے اس دور میں زیادہ سے زیادہ مسلک اعلی حضرت کا یوز کرو. لگاؤ نعرہ مسلک اعلی حضرت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور بھیا ایک بات سن لو، کتنے ہی لوگ چاہیں کہ یہ بند ہو جائے تو یہ تو بند ہوگا نہیں، بند کرنے والے بند ہو جائیں گے. میں افریقہ گیا 2-2.5 مہینے وہاں رہا. میں نے گاؤں کریا شہر دیکھا. مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اور گنبد اعلی حضرت. سبحان اللہ. چلو بھیا مسلک اعلی حضرت تو ہم کہہ رہے ہیں اس راج سے کہو اس نے کیوں بنا دیا گنبد اعلی حضرت. کون کہہ رہا ہے کہ گنبد اعلی حضرت بنا؟ ارے یہ دور اعلی حضرت. سبحان اللہ. واقع ہے. بے شک. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ
احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے 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 ہو گئے اور کیسے 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 ہو گئے، جو ادنا تھے وہ اعلیٰ ہو گئے، بے شک جو اپنے وقت کے اعلیٰ کہلاتے تھے وہ ادنا ہو گئے۔ بغض اعلیٰ حضرت مت رکھنا دل میں، بارگاہ رسالت کی مقبولیت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ بے شک سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت کی مقبولیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا دشمن مصطفیٰ کو گوارا ہی نہیں، جیسے صدیق اکبر کا دشمن گوارا نہیں، فاروق اعظم کا دشمن گوارا نہیں، عثمان غنی کا دشمن گوارا نہیں، حیدر کرار کربلا والوں کا حسینیوں کا دشمن خدا کو گوارا نہیں، مصطفیٰ کو گوارا نہیں، ایسے ہی اعلیٰ حضرت کا دشمن بھی میرے سرکار کو گوارا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ سچے پکے اعلیٰ حضرت کے شیدا رہو، اور اس مدرسے کا خیال کر دے رہا ہوں، میں تم سے اپیل کرتا ہوں، ہے کوئی دیوانہ خواجہ کا، غوث اعظم کا، جو اس مدرسے کی ضبو حالی دیکھ کے دستے تعاون دراز کرے اپنے والدین کی طرف سے؟ ہے کوئی دیوانہ مصطفیٰ کا سچا غلام؟ کھڑا ہو جا، یہ لمحے زندگی میں بار بار 500 روپے بھائی صاحب نام بتا دیجئے، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، مدینہ شریف کی زیارت کرا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ۔ یہ بھائی صاحب 200 روپے مدرسے کے لیے لائے ہیں، یہ 500 روپے لائے ہیں پنجتن پاک کے نام پہ، میرے خواجہ کے نام پہ آ جاؤ، غوث اعظم کے نام پہ آ جاؤ۔ لوگوں کچھ نہ کچھ تعاون کر کر چلے جاؤ آخرت کے لیے، اپنے والدین کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، مرحومہ نانی کی طرف سے، خدا کی قسم مقبول ہو جائے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ۔ بھائی صاحب ایک کام کرو یار، تم لوگ ہی خود گھوم لے تو سب دینے والے، ارے سنیوں میں دینے والوں کی کمی ہے ہی نہیں۔ صحیح مدرسہ چلانے والے مجھے بہت پسند ہیں، صحیح مدرسہ چلانے والوں سے میں بہت پریم کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ آ جاؤ جلدی جلدی چلے آؤ، میں اب کس کس کا نام لوں، خدا کی قسم لینے والوں کی کمی ہے، دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تقریر تمہارے دلوں کو چھو گئی ہے، انشاءاللہ ضرور دیں گے، جس کی جو حیثیت ہو مدرسے کو ضرور دے دو، اللہ کے فضل سے بھلے بھلے ہو جائے گی تجارت میں۔ دیکھو گے سال کے اندر کرشمہ، مدرسے میں تو 500 دے کے آئے تھے، اللہ کیسی کروٹ بدلی ہے تقدیر نے، مدرسے میں دیا ہوا ہرا ہے، ایک ایک آتے تو میں بتاتا تمہیں، اب تو سبھی اٹھ کے آ گئے ہو تم ایک دم۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے تمہاری دیوانگی کی۔ کیا یار مولانا ماسٹر عبد القادر صاحب، تم تو کہہ رہے لوگ پیسے نہیں دیتے، یہ تو تم سے لیے بھی نہیں جا رہے، اتنا دینے والے ہیں کہ تم لینے والے کمپاؤنڈر ہو۔ یہ برسا رہے ہیں برسا سنی نوجوان، سنیوں میں دینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ سنی دیتے نہیں ہے پیسہ، دین کے نام پر سنی بہت لٹاتے ہیں، خدا کی قسم بہت لٹاتے ہیں یہ سنی۔ اور اس فقیر کی دعا ہے، جو لوگ اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو، ان کو مدینہ شریف کی زیارت کرا دے، اور پروردگار عالم کے کاروبار میں اتنی ترقی کرے، اتنی ترقی کرے خدا کی قسم کہ دنیا تماشا دیکھے۔ انہوں نے فیضان برکاتیہ میں تعاون کیا تھا، اللہ نے انہیں بلڈنگوں والا بنا دیا، اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ ارے بھائی صاحب بیٹھے رہیے، ابھی دستار بندی ہونا ہے، اور سن لیجئے کل بھی تقریر آپ کو سننا۔ ہاں حضرت مفتی صاحب، ہماری جماعت کے بہترین مفتی حضرت علامہ مفتی شعبان صاحب کی طبیعت خراب ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ نہیں بھی کہتے تو میں دعا کرواتا ہوں۔ اور کل کی کانفرنس پیغام اعلی حضرت میں ضرور تشریف لائیں، یہ فقیر بھی اس میں رہے گا، اور مولانا اقبال صاحب، اور کون ہے حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب مراد آبادی، اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت سید گلزار میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں جی، سید گلزار میاں صاحب آل رسول، ضرور تشریف لائیے گا، یہ فقیر بھی رہے گا۔
بسیط تقریر انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے. مکسر والے نے 1100 روپیہ دیے ہیں. ہاں مکسر والے اللہ ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. کاروبار میں جلدی آ جائے کل شام کو. آپ کاروبار میں اللہ ترقی عطا فرمائے. اور جلدی جلدی آ جاؤ بھائی صاحب. قطرہ قطرہ دریا شفق. مجھے تو بڑی امید تھی مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لے لیا. میں تو ایک ہی آدمی سے اتنے لے لیتا یار. تمہید نہیں باندھنے دی انہوں نے. لوہے کو گرم نہیں ہونے دیا. جی میں نے ابھی اپنے یہاں بستی میں 15 منٹ میں چندہ کرایا. مسجد کے اندر جمعے میں 4.5 لاکھ روپے کا. 15 منٹ میں مسجد کی تعمیر کے لیے. اور یہ تو شہر ہے عروس البلاد, گاؤں ہے رتن پور, قصبہ ہے. جی جو رہ گئے وہ بھی حصہ لے لیں. اور دستار بندی ملاحظہ فرمائیے. ناظم صاحب سے میں درخواست کروں گا, اپیل کروں گا کہ تشریف لائیں اور اگلے پروگرام کا اعلان فرمائیں. خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے, باغوا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے. اب تو چلتے ہیں ہم امیر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. وما علینا الا البلاغ. محمد علی صاحب, نور الہدا صاحب نے 500 روپے دی. اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. نور الہدا, عید الہدا. ماشاءاللہ. اللہم زد فزد. آپ ذرا تھوڑی دیر تشریف رکھیں. دستار بندی کا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے ایک بہت ہی بصیرت افروز کتاب